ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبر ہے زبردست مہم چلائی, پورے پاکستان نے زبردست ریسپانس دیا. امید ہے پی پی ہی جیتے گی. بلاول بھٹو کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ ہم واحد وفاقی جماعت ہیں. نون لیگ عوام کو بتا رہی ہے کہ وہ صرف پنجاب کی جماعت ہے, چند حلقوں کے سوا کہیں مہم نہیں چلائی. نون لیگ کئی علاقوں میں نہ جا کر یہ پیغام دے رہی ہے کہ سندھ پنجاب کے پی عوام کا ووٹ نواز شریف کو نہیں چاہیے. زبردست مہم چلائی, پورے پاکستان نے زبردست رسپانس دیا. امید ہے پیپلز پارٹی ہی جیتے گی. بلاول بھٹو کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ ہم واحد وفاق کی جماعت ہیں. نون لیگ عوام کو بتا رہی ہے کہ وہ صرف پنجاب کی جماعت ہے, چند حلقوں کے سوا کہیں مہم نہیں چلائی. نون لیگ کے علاقوں میں نہ جا کر یہ پیغام دیا کہ سندھ پنجاب کے پی عوام کا ووٹ نواز شریف کو نہیں چاہیے. نون لیگ کو آدھا گھنٹہ نہیں ملا کہ کراچی آ کر مہم چلائے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ملک بھر میں زبردست قسم کی انتخابی مہم چلا کے اب الیکشن دن کا انتظار کر رہے ہیں. پاکستان کے چاروں صوبے میں گئے. ایک جماعت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ اگلی حکومت ہماری بنے گی, لیکن وہ سندھ بلوچستان نہیں آئے. اپنی بھرپور انتخابی مہم کر کے آج اس وقت لاڑکانہ میں موجود ہیں. بلاول صاحب, کیسی آپ کی کیمپین رہی اور اس کیمپین کے بعد آپ الحمدللہ کیمپین تو بہت ہی اچھا چلا. میں پاکستان کے عوام کے شکر گزار ہوں, چاروں صوبوں کے عوام کا شکر گزار ہوں جو انہوں نے ہمیں محبت دکھایا. جس طریقے سے انہوں نے جگہ جگہ ہمارا استقبال کیا, بے مثال تھا. میں یہ کبھی بول بھی نہیں سکوں گا. اب رہی میں ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم نے محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑا اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. اب پاکستان کے عوام کے اوپر ہے کہ اگر وہ کل بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں, اپنے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, تو میں پر امید ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کو سرپرائز دلائے گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی آئی تھنک نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس ملک میں دو واحد وفاقی جماعت ہیں جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے تو پورا ملک میں اپنے کیمپین چلایا. اور نون لیگ نے بہت ہی خطرناک ایک پیغام بھیجا ہے. عادی بھی ہے وہ یہی پیغام بار بار بیچتے ہیں. ثابت ایک بار پھر کر دیے ہیں کہ وہ پنجاب کا جماعت ہے, وفاق کا جماعت نہیں ہے. انہوں کیا پیغام بیچ رہے ہیں بلوچستان اور سندھ کے عوام کو. اکثریت جو پختونخوا ہے, ایک دو حلقے کے علاوہ انہوں نے وہاں بھی کچھ کیمپین نہیں چلایا. ملتان جو کہ جنوبی پنجاب کا کیپٹل شہر ہے, وہاں اپنی شکلیں نہیں دکھائی. وہ کیا پیغام بیچ رہے ان تمام علاقوں کو کہ وہ پاکستان کے حصے نہیں ہے. ان کے عوام کے جو ووٹ ہے اس پہ وہ ووٹ چاہیے نہیں ان کو. ان کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے. ماشاءاللہ تمام جو ان کی قیادت ہے وہ کیمپین میں تھے. میاں صاحب تھے, مریم بی بی تھی, حمزہ شہباز صاحب تھا, شہباز شریف صاحب تھا. اور ان میں سے کسی ایک کو آدھا گھنٹہ کی بھی نہیں ملا کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جو اس ملک کی معیشت کو چلاتی ہے کہ وہ وہاں آ کے کوئی کیمپین کرے. ہم پاکستان کے عوام کا عزت کرتے ہیں. ہم اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام تکلیفیں اٹھا کے خطرات کے باوجود باہر نکلے, ہمارے لیے ووٹ ڈالے, تو کم از کم ہمیں اگر ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم ووٹ کا عزت کرتے ہیں, تو کم از کم جو بنیادی چیزیں ہوتے ہیں کسی کیمپین کا, منشور کا ٹائملی دینا, پورا جگہ پہ پہنچنا, یہ ایک جو میرا معاذرہ کا ڈبیٹ کا جو چیلنج تھا وہ بڑے دکھ ہے آپ کو, انہوں نے قبول نہیں کیا, دن تو گزر گئے. یار دکھ تو کیا, مجھے افسوس کی بات ہے. اب 2024 میں ہم داخل ہو رہے ہیں. ہم اپنی جمہوریت میں بہتری چاہتے ہیں. پوری دنیا میں جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں یا صدر کے امیدوار ہیں, وہ اپنے میڈیا کے سامنے, اپنے ملک کے اپنے عوام کے سامنے پیش ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ پیش ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے سوال کرتے, اپنے منشور سامنے رکھتے, اور پھر جو عوام ہے وہ ایک انفارم ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ ان میں واقعی کون زیادہ قابل ہے کہ وہ اس ملک کا دیکھ بھال سنبھالیں. دوسری بات کیمپین کے حوالے سے کہی کہ آپ کی کارکردگی سندھ میں جو ہے وہ ہماری مہم ہے. تو ایک تو پھر اگر یہ واقعی یہ سچ تھا تو کیوں ڈر رہے تھے؟ وہ آ کے میرے ساتھ ڈبیٹ کر کے مجھے شکست دلوا دیتے. اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ان کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو ہم نے غلط ثابت کر دیا. شہباز شریف کو آصف علی زرداری صاحب ملک کا وزیر اعظم بنوا جاتے ہیں
تو بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کے لیے آصف علی زرداری کو کیا مشکلات ہیں؟ ایک تو بالکل میں آئی ڈونٹ تھنک کہ شہباز شریف صاحب جہاں بہت سے میں نے تعریفیں بھی کی ہیں اس کی محنت کی اور کافی چیزوں کی، مگر جہاں تک اس ملک کا وزیر اعظم کے جہاں میں اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے یا میرے پارٹی نے نامزد کیا ہے، میں چاہوں گا کہ میں ایک نیا سوچ لے کر آؤں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرح اس ملک کو نہ چلائیں۔ صدر زرداری صاحب نے ہم سب نے مل کے قوم کی مفاد میں، جمہوریت کے مفاد میں ایک فیصلے لیا، وہ کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں۔ obviously صدر زرداری صاحب اگر ان کو بنا رہا تھا اور اگر ہم صرف اور صرف کرسی کے شوقین ہوتے تو ہم کہہ دیتے کہ ہم بنا رہے ہیں تو ہم ہی بن جائیں گے، لیکن ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں، معاشی بحران ہے، جمہوری بحران ہے، خواجہ سطح پہ ہم آئسولیٹڈ ہے، تو ہم نے سمجھا کہ ہم سب مل کے اپنے اپنے مورچے سنبھالیں گے، ووٹ کو عزت بھی دلوایا جائے گا، مہنگائی بھی کم ہوگا اور ہم خواجہ سطح پہ پاکستان کے مشکلات سے نکالیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے خلوص نیت کے ساتھ کام کی، دن رات کام کی، تمام میرا کوشش ہی یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کی تکلیف میں کمی آئے اور میں پاکستان کا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ واپس دلواؤں۔ جو مجھ سے 16 مہینہ میں ہو سکا وہ میں نے کر دیا۔ پتہ لگا کہ ان کا نیت شاید کچھ اور تھا، وہ نہ معاشی بحران میں اتنا دلچسپی لے رہے تھے، نہ کسی ووٹ کو عزت دلوانا تھا، انہوں نے بس ایک ہی ان کا مقصد تھا حکومت میں آنے کا، اور آج تک کہ میاں صاحب کو چوتھی بار کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہک و بائی کرک اس کرسی پہ چوتھی بار بٹھانا۔ پر لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوئی تو 8 فروری کے بعد 9 فروری کو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری کہے کہ ایک دفعہ پھر کوئی کٹ پتلی یا سلیکٹڈ ایوان میں بیٹھ گیا ہے، یا آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیں؟ نہیں، 8 فروری کے بعد تو وزیر اعظم بلاول بھٹو ہونے جا رہا ہوگا، تو میں کیوں ایسے کوئی بات کروں، میں تو جشن منا رہا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں ایڈ صرف میرا یہ کرنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اس موڈ میں ہے کہ اپوزیشن پہ نہیں بیٹھنا، حکومت میں آنا ہے اور وزیر اعظم ہی بننا ہے، وزیر خارجہ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا اس دفعہ۔ وزیر خارجہ تو میں رہا ہوں، لیکن جس نیت کے ساتھ اور جس سوچ کے ساتھ ہم اس وقت اکٹھے ہوئے، مجھے اب نہیں لگ رہا ہے کہ یہ میاں صاحب کا نیت ہے، اور میرے لیے تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے ناممکن ہوگا کہ میں ان کا کیبنٹ میں کوئی ایسا عہدہ سنبھالنا پڑوں، مگر مجھے انشاءاللہ تعالی یہ امید ہے، یہ بھروسہ ہے پاکستان کے عوام پہ کہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ اب مقابلہ نون لیگ کا شہر اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر کے درمیان ہے، اور وہ 8 فروری کو جب باہر نکلیں گے اور شہر کا راستہ روکیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گا۔ اپنے ورکرز کو اور نون لیگ کے اپنے ورکرز کو اور گڑبڑ کرنے والوں کو کیا پیغام؟ دیکھو، گڑبڑ کرنے والے اب میں سمجھتا ہوں کہ رہے نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ میں پر امید ہوں کہ یہ الیکشن اب جو بھی ہو گیا وہ تو سو ہو گیا، مگر اس سے زیادہ اب مجھ تک شکایتیں انشاءاللہ تعالی نہیں پہنچیں گے۔ جہاں تک میرے ورکرز ہیں، میں تو کیمپین کرنے کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، تو نہ میں کیمپین کر سکتا ہوں، مگر میں پورے پاکستان کے عوام کو ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ 8 فروری کو وہ ایک دن ہے جہاں اس ملک کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس ملک کے مستقبل کے فیصلے یہ ملک کے عوام کر سکتے ہیں اگر وہ باہر نکلتے ہیں، سورٹ آف اسمارٹلی اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں، ایک یہ ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں، تو ہم میاں صاحب کا راستہ روک سکتے ہیں۔ ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری۔ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ ہم واحد وفاقی جماعت ہیں۔ نون لیگ عوام کو بتا رہی ہے کہ وہ صرف پنجاب کی جماعت ہے، چند حلقوں کے سوا کہیں مہم نہیں چلائی۔ نون لیگ کئی علاقوں میں نہ جا کر یہ پیغام دے رہی ہے کہ سندھ، پنجاب، KP عوام کا ووٹ نواز شریف کو نہیں چاہیے۔ نون لیگ کو آدھا گھنٹہ نہیں ملا کہ کراچی آ کر مہم چلائے۔ ملتان جنوبی پنجاب کا مرکز ہے، نون لیگ نے وہاں کے عوام کو منہ تک نہیں دکھایا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ زبردست مہم چلائی، پورے پاکستان نے زبردست ریسپانس دیا ہے۔ بلوچستان میں 2 دھماکوں میں 29 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہو گئے۔ پہلا دھماکہ پشین کے علاقے خانوزئی میں آزاد امیدوار اسپنجار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے قریب ہوا۔ دوسرا دھماکہ قلعہ سیف اللہ میں JUI کے انتخابی دفتر کے باہر ہوا۔ 47 افراد زخمی ہیں، کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
بلوچستان میں دہشت گردی کا مقصد انتخابات کو سبوتاژ کرنا ہے، لیکن صوبے میں پھر بھی انتخابات ہوں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کہتے ہیں بلوچستان بھارت کی دہشت گردی کے نشانے پر ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مچ کے واقعے میں ملوث تھے، اپنے شہداء کا بدلہ لیں گے، بھارتی ایجنڈے کو نیست و نابود کریں گے۔ دھماکہ ہوا ہے جس میں شہداء کی تعداد 12 ہو گئی ہے اور 24 زخمی ہیں۔ بدقسمتی سے شہادتیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ قلعہ سیف اللہ میں جو کنفرم شہداء ہیں وہ 12 ہیں اور زخمیوں کی تعداد جو کنفرم ہے وہ تقریباً 8 کے قریب ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے 3 دن سوگ کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان انڈیا نے دہشت گردی کے نشانے پہ رکھا ہے کیونکہ بھارت ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ملک ہے۔ یہ دہشت گرد وہی لوگ ہیں جو مچ کے واقعے میں ملوث رہے ہیں۔ ہم اپنے شہداء کا بدلہ لیں گے۔ آج کے واقعات کی ایک ہی مقصد ہے کہ الیکشن کو سبوٹاژ کیا جا سکے، لیکن ان واقعات کے باوجود بھی کل الیکشن۔ بلوچستان میں 2 دھماکوں میں 29 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ سو بات کریں گے بیورو چیف کوئٹہ مصطفی خان ترین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصطفی خان ترین بتائیے گا تحقیقات میں اب تک کیا بات سامنے آ چکی ہے؟ دیکھیے جی، پشین اور قلعہ سیف اللہ میں ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں جہاں پر انسانی جانی نقصان ہوا ہے، وہیں دونوں اضلاع کے انتظامی حکام اس وقت بھی تفتیش میں مصروف عمل ہیں۔ اس وقت تک صرف یہ بات سامنے آ سکی ہے کہ دونوں دھماکے، جن میں پہلا دھماکہ خانوزی میں ہوا تھا اور دوسرا قلعہ سیف اللہ کے مین بازار میں ہوا تھا، دونوں دھماکے IED بلاس میں کے ذریعے کیے گئے۔ خانوزی میں ہونے والا دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب دھماکہ خیز مواد کے نتیجے میں کیا گیا، جبکہ قلعہ سیف اللہ میں بھی سیم کے ساتھ حکام بتاتے ہیں کہ دھماکہ خیز مواد جمعیت علماء اسلام کے انتخابی دفتر کے قریب جو ہے وہ چھپایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا، اور اس وقت تک 17 افراد جو ہیں وہ پشین کی تحصیل خانوزی کے دھماکے میں جاں بحق ہوئے، جبکہ قلعہ سیف اللہ میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 12 ہے۔ اسی طرح پشین کے مجموعی طور پر 25 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کو کوئٹہ کے سول اسپتال کے ٹراما سینٹر لایا گیا، جبکہ قلعہ سیف اللہ کے دھماکے میں 18 افراد زخمی ہیں، جن کو اس وقت مختلف اسپتالوں میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفی خان ترین آپ کا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان میں انتخابات سے قبل دہشت گرد حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ٹوئٹر پر بیان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر جین میریٹ نے لکھا، میں ان لوگوں کی مذمت کرتی ہوں جو لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ میری ہمدردیاں متاثرہ افراد کے پیاروں کے ساتھ ہیں۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 2024 انتخابات اب دن نہیں گھنٹوں کی بات۔ الیکشن کمیشن کی بھرپور تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ ملک بھر میں انتخابی سامان کی ترسیل سخت سیکیورٹی میں جاری رہی۔ 90,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز تک انتخابی سامان پہنچایا گیا۔ 12,85,85,760 ووٹرز ملک کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ کر سکیں گے۔ الیکشن 2024 کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو گئیں۔ ملک کے بیشتر پولنگ اسٹیشنز تک انتخابی سامان منتقل۔ کراچی میں 9 مقامات سے پولنگ کے سامان کی ترسیل کی گئی۔ انتخابی سامان کی ترسیل کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ کیماڑی میں پولنگ عملے نے سامان تاخیر سے ملنے کا شکوہ کیا۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے لیے آروز کے دفاتر سے سامان سخت سیکیورٹی میں پولنگ اسٹیشنز پر بھجوایا گیا۔ پشاور میں 3 مقامات سے پولنگ میٹیریل عملے کے حوالے کیا گیا۔ اس دوران سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ چارسدہ میں بھی عام انتخابات کے لیے انتخابی میٹیریل کی تقسیم اور پولنگ اسٹیشن تک منتقلی جاری رہی۔ ملتان میں مرکزی الیکشن آفس سے 4 قومی اور 8 صوبائی حلقوں کے لیے پولنگ کا سامان اسٹیشن تک پہنچایا گیا۔ پیر محل میونسپل کمیٹی سے NA 107 اور PP 123 اور 124 کے لیے سامان دیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ الیکشن کمشنر پنجاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، انتخابی نتائج کا سسٹم بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پریزائڈنگ افسران فارم 45 احتیاط سے تیار کر کے اپنے اور ایجنٹ سے دستخط کرائے۔ امیدواروں کو واضح کر دوں، کسی نے رکاوٹ ڈالی تو ایکشن ہوگا۔ 5 پریزائڈنگ افسر بہت کیئرفلی تیار کریں اور اس کے تیار کرنے کے بعد پر جو وہاں موجود
पोलिंग एजेंसी उसकी सिग्नेचर लें और खुद भी साइन करें। साइन करने के बाद उसकी फोटो बना के मोबाइल के थ्रू आरओ को भिजवाएंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ये इलेक्ट्रॉनिकली मोबाइल ऐप के थ्रू प्रिजाइडिंग अफसर को भेजना आरओ के पास। और अगर सिग्नल का इशू आता है वेरी सिंपल, फिजिकली पहुंच कर टेम्पर एविडेंस बैग में डाल के वो आरओ के पास पहुंचेगा। आप ये देख लें कि इलेक्शन रिजल्ट्स को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो भी मुमकिन इकदाम है वो किए गए। और देखें, होप फॉर द बेस्ट, सिस्टम को इम्प्रूव किया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, इनकंटेस्टेड कैंडिडेट को कि अगर किसी ने भी कोई ऐसा प्रोसेस किया, कोई ऐसी बात की जिससे हमारे इस सिस्टम में रुकावट पैदा हुई, तो एक्शन बिल्कुल होगा। हमने हर तरह की इंस्टीट्यूशन के लिए मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है। हमारे कंप्लेंट सेंटर भी है, मॉनिटर रूम भी बने हुए हैं, आप डायरेक्ट मुझसे शिकायत कर सकते हैं। 100% यकीन है नताइज में कोई ताखीर नहीं होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह कहते हैं जहां कनेक्टिविटी है वहां सही वक्त पर नताइज आएंगे। प्रिजाइडिंग अफसर को आकर मटेरियल और फॉर्म 45 देना है। किसी भी पोलिंग स्टेशन का आरओ नहीं बदला। इस हवाले से चलने वाली खबरें मन घड़त हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने डिस्पैच सेंटर का दौरा करके सामान की तरसील का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सहाफियों को इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम के मरकजी प्रोजेक्ट का दौरा कराया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के इंचार्ज कर्नल रिटायर्ड साद कहते हैं मैनेजमेंट सिस्टम में मुख्तलिफ लेयर्स के तहत काम होगा। इंटरनेट कनेक्शन टूटा तो ऑफलाइन मोड में काम होगा। इंतजामात मुकम्मल हैं। हमारा पहला जो लेयर है वो आईटी का है। इसमें हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक मोबाइल ऐप दी है, जिसके तहत वो रिजल्ट की तस्वीर बनाकर और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा। और फिर हमने ये किया है कि अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो फिजिकल चल के और रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर आएगा और अपना फॉर्म जमा कराएगा। और फॉर्म जमा कराते हुए उसका मोबाइल भी देखा जाएगा ताकि पता लग जाए कि ये तस्वीर वही है या नहीं है। या दूसरा पोर्शन हमारा रिजल्ट कंपाइलेशन का है, जो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में होगी। उनको हमने बहुत अच्छा सिस्टम दिया है जो ऑनलाइन होगा और रिजल्ट मुरतब करने के काम आएगा। लेकिन अगर वो किसी भी वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से या किसी भी वजह से वो फेल हो जाता है तो हमने फिर ऑफलाइन सिस्टम रखा है। ऑफलाइन सिस्टम को अभी हमने तमाम 855 हलकों में इस वक्त सिंक भी कर लिया है। उसके अलावा अगर ये भी काम नहीं करता तो फिर आपको पता है कि एक्सेल शीट्स और बहुत से दूसरे तरीक़ेकार हैं, ट्रेडिशनल तरीक़ेकार हैं हमारे पुराने, वो सब यूज़ करेंगे। इलेक्शन 2024 और इंटरनेट बंदिश से मुतालिक पीटीए ने वजाहत जारी कर दी। पीटीए का कहना है हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं करेगी। सार्फिन को इंटरनेट सहूलत मुयस्सर होगी। मुल्क में इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। और खबर देंगे आपको आम इंतखाबात 2024 के लिए बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी इंतजामात। अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहदी गुजरगाहें एक दिन के लिए बंद कर दी हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक 9 फरवरी को मामूल की कार्रवाइयां दोबारा शुरू हो जाएंगी। आम इंतखाबात 2024 के लिए बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहदी गुजरगाहें एक दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। दफ्तर खारजा का कहना है कि 9 फरवरी को मामूल की कार्रवाइयां दोबारा शुरू हो जाएंगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे चमन से। चमन मज़ई अड्डा तौर पुल के मुकाम पर जेजो रहनुमा हाफिज हमदुल्ला पर कातलाना हमला हुआ है। अख्तर गुलफाम से मजीद जानेंगे। अख्तर गुलफाम बताएगा इस खबर से मुतालिक। देखिए जी, जमात उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा साबिक सेनेटर हाफिज हमदुल्ला आज दूसरे दिन भी चमन में मौजूद रहे। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज शाम को जो है वो चमन से रवाना हुए। कोयटा चमन शारा मेजी अड्डा के करीब तूर पुल का मकाम है। यहाँ पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने जो है वो हाफिज हमदुल्ला के जो कारवान है उस पर फायरिंग की है। हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी को नामालूम मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया है और तकरीबन कोई 5 मिनट तक जो जराए हमें बताते हैं कि हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी पर फायरिंग होती रही है। चूंकि गाड़ी बुलेट प्रूफ थी और वहाँ पे इनके जो मुहाफिजीन थे और जो पुलिस एहलकार है इनकी जवाबी फायरिंग भी शदीद किस्म की हुई है। ताहम जो हमलावर थे वो फायरिंग की जवाबी फायरिंग के बाद जो है वो वहां से फरार हो गए हैं। ताहम इस वाकये में जो है हाफिज हमदुल्ला साहब जो है वो महफूज रहे हैं। इस वक्त हाफिज हमदुल्ला का जो कारवान है वो मेजी अड्डा से निकल चुका है और ये इस वक्त सैयद अमीद क्रॉस पर जो है वो कोयटा चमन शारा पर कोयटा की तरफ रवाना है। डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला और डीपीओ किला अब्दुल्ला जो है उन्होंने जो है वो वाकये पे जो है वो कुआ पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इलाके को कॉर्डन अप किया हुआ है और जो नामालूम मुसल्लह अफराद से तफ्तीश की जा रही है कि वो किस तरफ निकल गए हैं। ताम पुलिस और लिविज ने इस इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी
خالد ٹھیک ہے اختر تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے چمن کے قریب JUI رہنما حافظ حمداللہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے نامعلوم افراد نے حافظ حمداللہ کی گاڑی پر 5 منٹ تک فائرنگ کی اور خبر دیں گے آپ کو IPSOS نے الیکشن سے متعلق نیا سروے جاری کر دیا ہے پاکستان کی عوام جمہوریت کے تسلسل اور انتخابات کے لیے پرعزم عوام پرجوش اور انتخابات کی شفافیت سے متعلق پر امید ہیں IPSOS کا انتخابات کی شفافیت سے متعلق پاکستان پلس سروے جاری سروے کے مطابق 76% پاکستانی الیکشن نتائج تسلیم کریں گے 17% نے رائے نہیں دی دیہی علاقوں کے 77% شہری کے 74% لوگ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کریں گے دیہی علاقوں میں انتخابات کی شفافیت اور نتائج کو تسلیم کرنے میں بہتر تناسب رہا خیبر پختونخوا میں 79 پنجاب میں 78% لوگ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کریں گے بلوچستان 63% سندھ 74% اسلام آباد میں 53% لوگ الیکشن نتائج کو تسلیم کریں گے ووٹ نہ ڈالنے والے لوگوں کی جانب سے الیکشن نتائج کو تسلیم کرنے کا تناسب 56% ریکارڈ کیا گیا ہے IPSOS نے الیکشن سے متعلق نیا سروے جاری کیا ہے اس سروے کے مطابق پاکستان کے عوام جمہوریت کے تسلسل اور انتخابات کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں عوام پرجوش ہیں انتخابات کی شفافیت سے متعلق پر امید ہیں پاکستان پلس سروے کے مطابق 76% پاکستانی الیکشن نتائج کو تسلیم کریں گے 17% لوگوں نے اس حوالے سے اپنی رائے نہیں دی ہے دیہی علاقوں کے 77% جبکہ شہری علاقوں کے 74% لوگ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کریں گے اس سروے کے مطابق دیہی علاقوں میں انتخابات کی شفافیت اور نتائج کو تسلیم کرنے میں بہتر تناسب رہا ہے اور اس سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 79% پنجاب میں 78% لوگ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیں گے سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بلوچستان میں 63%، سندھ میں 74%، اسلام آباد میں 53% لوگ الیکشن نتائج کو تسلیم کریں گے وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک سیکیورٹی سے متعلق چیلنجز کا سامنا ہے بلوچستان میں ہمارے 9 امیدواروں کے دفتر اور گھروں کو گرینیڈ سے نشانہ بنایا گیا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو کہا نواز شریف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے لیے موزوں ہیں امید ہے انتخابات شفاف اور آزادانہ ہوں گے Challenges as far as security is concerned. My candidates have been attacked. No less than 9 candidates in Balochistan have had separate grenade attacks on their offices or on their houses. In the modern times now, countries don't grow economically just on their own. An entire region progresses together. I do hope that I'm able to engage diplomatically, create the consensus within Pakistan that allows us to engage diplomatically with all of our neighbors. Pakistan can't afford to disengage with the world, and we must engage with the West. We must engage with America. اگر ضلع سبحانی سوچ رہے ہیں انہیں وزارت عظمیٰ ملے گی تو غلط فہمی میں ہیں نواز شریف یاسمین راشد سے ہار رہی ہیں PTI رہنما لطیف کھوسا کا ٹی وی چینل کو انٹرویو دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ نے کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا ہو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ضلع سبحانی کو جو ہے وزارت عظمیٰ مل جائے گی وہ غلط فہمی میں ہے ڈاکٹر یاسمین سے ہار رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب خواجہ آصف عثمان ڈار کی والدہ سے پٹ رہا ہے اور یہ IPP والے جو اور دوسرے پارلیمنٹیرینز جو کھٹک صاحب کی سربراہی میں ان لوٹوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی کوئی لولی لنگڑی کولیشن کا حصہ نہیں بنیں گے اور پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ یہ ان کی غلطی تھی جو انہوں نے کولیشن پہلے بھی بنائی تھی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی دیکھتے رہیے ARY نیوز